یا مہدی مددی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں اس خاص پروگرام میں جس کا نام ہی ہے مہدویت۔ پچھلے ایپیسوڈ میں یہ گفتگو ہو چکی ہے کہ ہم اس سیریز میں کیا بات کریں گے، اور اس میں یہ بات نکل کے آئی کہ ہم امام آخر امام مہدی علیہ السلام کے سلسلے سے گفتگو کریں گے، اور ایک تفصیلی گفتگو جو ہمارے تمام ناظرین کے لیے یقیناً بڑی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ تو آئیے، آپ کے انتظار کی گھڑیاں چونکہ ہو گئی ہیں ختم، اب اس سفر کو آگے بڑھاتے ہیں، ملاقات کرواتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب سے۔ اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا آغاز سب سے پہلا سوال ہم اس طرح سے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جو اپنے 12ویں امام مہدی علیہ السلام کو جانتے ہیں، جو کچھ بھی آپ لوگوں سے سیکھا جانا، تو یہ کانسیپٹ، یہ تصور مہدویت یا امام مہدی کا، امام ہادی کا فقط مسلمانوں میں ہے یا دیگر ادیان اور بھی جو مذاہب ہیں ان کے اندر بھی یہ کانسیپٹ کہیں پایا جاتا ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ یہ سوال بھی بہت ہی اچھا ہے کہ عقیدہ مہدویت آیا دوسرے ادیان میں بھی موجود ہے یا موجود نہیں ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جب سے انسان نے اس روئے زمین پر قدم رکھا ہے اس وقت سے یہ کانسیپٹ ہے کہ ایک منجی آئے گا جو اس عالم کو اس ظلم و ستم سے نکالے گا اور اس پورے عالم میں عدل و عدالت اور انصاف کی حکومت ہوگی۔ یہ اور بات ہے کہ نام الگ الگ ہے، اچھا، یہ اور بات ہے کہ اختلاف ہے اس بات میں کہ وہ ابھی موجود ہیں یا بعد میں ولادت پائیں گے، لیکن اصل یہ ایک منجی کا کانسیپٹ، ایک نجات دینے والے کا کانسیپٹ ہر دور میں رہا ہے، اور ہر آسمانی دن میں تو بالخصوص رہا ہے۔ حتیٰ قرآن نے بھی اس منظر کو نقل کیا ہے کہ یہ فقط دین مبین اسلام کا خاصہ نہیں ہے، تصور منجی۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے ہاں جو خاصیت ہے وہ یہ کہ ہم منجی کو ایک موجود مانتے ہیں کہ وہ ابھی ہیں اور ظہور فرمائیں گے۔ دیگر افراد کے ہاں یہ ہے کہ آئیں گے، نہیں ہیں، لیکن اصل کانسیپٹ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ حتیٰ قرآن مجید نے اس منظر کو نقل کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے کتبنا فی الزبور، زبور میں لکھا، من بعد ذکر، ذکر سے پہلے، یعنی ذکر کے بعد، یعنی سب سے پہلے کتاب ذکر میں یہ چیز آئی ہے اور پھر زبور میں یہ چیز آئی۔ وہ چیز آئی کیا ہے کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ زمین کی وارث ہمارے صالح بندے ہوں گے۔ دیکھیں وہ کنسیپٹ کہ زمین کا وارث کون ہوگا؟ ہمارے بندوں میں سے جو صالح افراد ہوں گے۔ اب یہ صالح افراد کا روئے زمین پر حکومت، یہی بات ہم مہدویت میں کرتے ہیں کہ حضرت کے ظہور کے بعد عدل و انصاف کی حکومت ہوگی۔ اور قرآن خود بتاتا ہے کہ بعد الذکر، ذکر جو ہے وہ توریت سے پہلی آئی ہوئی کتاب ہے۔ یہاں پر ذکر سے مراد توریت سے پہلی آئی ہوئی کتاب کے بارے میں ہے کہ اس میں بھی اس کا تصور ہے اور ہم نے لکھا ہے۔ اس کے بعد زبور میں بھی یہ چیز آئی ہے۔ اور اگر آپ آگے آئیے تو آخر الزمان میں جو تصور ہے جناب
امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کا میں نے کہا کہ نام کے لحاظ سے فرق کریں گے بعض جگہوں پہ خصوصیات فرق ہوں گی، بعض یہ کہ ولادت ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، وگرنہ اگر آپ آئیے اور دو آسمانی بڑے مذہب کو اگر آپ دیکھنا چاہیں، مثلا یہودیت و مسیحیت، ان دونوں جگہ پر یہ تصور موجود ہے۔ اچھا، ان دونوں جگہ پر یہ تصور موجود ہے۔ آپ آئیے انجیل متی میں دیکھیے، یا انجیل لوقا یا انجیل مرقس، یہ اس طرح کے جو مکاشفات یوحنا ہیں، ان تمام کے اندر یہ تصور موعود ہے۔ لہذا یہ وہ کنسپٹ نہیں ہے جو ایک نیا کنسپٹ ہو کہ ہم نے یہ باتیں شروع کیا ہے، بلکہ گزشتہ تمام آسمانی ادیان میں موعود کا تصور ہے کہ کوئی آئے گا اور اس عالم کو نجات دلائے گا ظلم و ستم سے۔ فرق بس خصوصیات شمائل کو لے کر ہے، بعض کہتے ابھی نہیں آئے ہیں، ہم کہتے ہیں کب ظہور کریں گے، علائم ظہور کے، لیکن اصل کنسپٹ ہر جگہ پر موجود ہے۔ تو چلیے بات کرتے ہیں اب قرآن مجید سے اگر گفتگو کی جائے کہ قرآن مجید میں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خود یعنی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں قرآن سے بتائیے، قرآن میں دکھائیے کس آیت میں ہے، تو قرآن مجید کی روشنی میں بتائیے کہ امام کا کہاں کہاں ذکر ہوا ہے۔ ایک آیت جو ابھی آپ کی خدمت میں پڑھا، سورہ انبیاء آیت نمبر 105، جی، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ آپ اسی آیت کریمہ میں دیکھ سکتے ہیں کہ پروردگار عالم کہتے ہیں ہم نے ذکر کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا ہے کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہی ہوں گے۔ اب اس قرآنی آیات کی جب تفسیر آپ روایات میں ڈھونڈیں گے تو وہاں پر بیان کیا گیا کہ ذکر سے مراد یہاں پر توریت ہے، توجہ فرمانے، ذکر سے مراد یہاں پر توریت ہے، وہ آسمانی کتاب ہے جو حضرت موسیٰ کی تھی، اور زبور حضرت داؤد کی مناجات پر مشتمل، یعنی ان دونوں کتابوں میں ہم نے یہ بات کو لکھا ہے کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ یہ صالحون کون ہیں، حضرت نے فرمایا وہ آل محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہاں پر حضرت کا جو جملہ ہے، ہم آل محمد یبعث اللہ مہدیہم بعد جہدہم فیعزہم ویذل عدوہم۔ یہ بندگان صالح جن کا یہاں پر اس آیہ کریمہ میں، چونکہ قرآن کی تفسیر تو یہی قرآن ناطقی بیان کریں گے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ بندگان صالح آل محمد ہیں، خداوند متعال ان کے مہدی کو ان کی تلاش و کوشش کے بعد مبعوث کرے گا، یعنی مہدی آخر الزمان کو مبعوث کرے گا اور انہیں یعنی آل محمد کو عزیز کرے گا اور ان کے دشمنوں کو ذلیل کرے گا۔ اس آیہ کریمہ کی تفسیر آپ دیکھیں، یہاں پر حضرت کا آنا اور یرثها العبادی الصالحون کا یہ کنسپٹ یہاں پر۔ پھر اس کے بعد ایک اور آیت ہے سورہ قصص کی، ہم اختصار کے ساتھ کچھ آیتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیں، جہاں پر واضح طور پر پروردگار عالم سورہ قصص آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ الْوَارِثِينَ۔ پروردگار عالم کہتا اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو زمین میں کمزور بنا دیا گیا ہے، جن لوگوں کو زمین میں کمزور بنا دیا گیا ہے، ان ان پر ہم احسان کریں اور انہیں لوگوں کا پیشوا بنائیں اور زمین کا وارث قرار دیں۔ آپ خود اس آیہ کریمہ میں غور کریے کہ پروردگار عالم نرید ان نمنا، ہم چاہتے ہیں احسان کرنا، کس کے اوپر احسان کرنا؟ علی الذین استضعفوا، جنہیں لوگوں نے کمزور بنا دیا ہے۔ کیا چاہتے ہیں؟ کہ نجعلہم ائمۃ، انہیں پیشوا بنائیں، جی انہیں پیشوا بنائیں، ونجعلہم الوارثین، اور اس زمین کا وارث انہیں بنائیں۔ اب غور فرمائیے یہ آیہ کریمہ کیا کہنا چاہتی ہے؟ یہ آیہ کریمہ ایک قانون عام کو بیان کر رہی ہے جو ہر زمانے اور ہر عصر میں ہے،
اور اس کا سب سے اتم مصداق حکومت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے۔ میرے پاس دلیل ہے، چونکہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اس کے فوراً بعد اسی آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں لَتَعْتِفَنَّ الدُّنْيَا عَلَيْنَا بَعْدَ شَمَاسِهَا وَأَطْفَ الظُّرُوسِ عَلَى وَلْدِهَا وَطَلَعَ بَذَلِكَ هَٰذِهِ الْآيَةِ۔ تو وہ جو فرمائے حضرت مثلاً ایک مثال دیتے ہیں، جی میں اس طرح پیش کروں تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی واضح ہو جائے۔ حضرت مثال دیتے ہیں کہ ایک اونٹنی ہو جو چموش ہو، بعض اونٹنی ہیں جو جلدی قابو میں نہیں آتی، اچھا، یہ دودھ نہیں دیتی، اپنا دودھ بچاتی ہے اپنے بچوں کے لیے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اسی اونٹنی کو جو آج چموش ہے، حق تعالیٰ کیا کرے گا، ہمارے لیے رام کر دے گا۔ اچھا، پھر اس کے بعد حضرت فوراً فرماتے ہیں یہ آیے کریمہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ۔ اب آپ اس جملے کو اس آیے کریمہ سے لا کر جوڑیے تو معنی یہی ہے کہ دنیا جو آج فرار ہو رہی ہے اور ادھر جا رہی ہے اور ادھر جا رہی ہے، اسے ایک پیشوا کی ضرورت ہے، جو پیشوا آئے اور مقصد دنیا کو منزل تک پہنچائے، اور اس پیشوا کا نام جو ہے امام قائم حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ دو آیت ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ نور کی آیت نمبر 55 ہے، وہ آیت میں بھی عجیب پروردگار عالم، دیکھیں اگر آپ قرآن میں تلاش کریے نا، قرآن میں بہت سی آیات ہیں، لیکن قرآن کو ہم پہلے سے کوئی کنسپٹ لے جا کر قرآن نہ پڑھیں، بلکہ قرآن ہمارے عقائد بنائے۔ جی ہمارے عقائد کون بنائے؟ قرآن بنائے۔ قرآن مجید سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں ارشاد فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ نے صاحبان ایمان سے وعدہ کیا ہے اور ان لوگوں سے وعدہ کیا جو نیک عمل انجام دیتے ہیں۔ کیا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا کہ ہم تمہیں زمین کا وارث بنائیں گے، جی جیسا کہ تم سے پہلوں کو زمین کا وارث بنایا ہے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور وہ دین جس سے تم راضی ہو نا اس کو سب پہ غالب کر دیں گے۔ اب آپ مجھے انصاف سے بتائیے یہ وعدہ کس کا ہے؟ خدا کا ہے۔ جی یہ چیز کب ہوئی عالم میں، کب وجود میں آئی؟ ابھی تک تو نہیں۔ تو جو فرما رہے ہیں یعنی اس طریقے سے کہ صالحین کی حکومت ہو زمین پر، ایک مدت تک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حکومت ہے وہ، لیکن عالمی طور پر اگر بات کیا جائے کہ ایک حکومت، یہی تو مقصد دنیا ہے کہ صالحین کی حکومت ہو اس دنیا پر، وہ جو خدا کے بندے ہوں ان کی حکومت ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا۔ اس کا مصداق عتم کہاں ڈھونڈا جائے گا؟ اس کا مصداق عتم فقط امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فروج الشریف کی حکومت میں ہمیں ملنے والا ہے۔ اس سلسلے میں اگر اس آیہ کریمہ میں ہمارے ناظرین غور کرنا چاہیں تو وہاں پر تقریباً 3 قانون نکلتے ہیں۔ ایک یہ کہ روئے زمین پر صالحین کی حکومت، مومنین کی حکومت، پھر اسی آیہ کریمہ میں آگے جب پڑھیں گے کہ دین جو خدا کا دین ہے تو حق کی اشاعت، نشر۔ تیسرا مرحلہ یہ کہ ان سے بتایا گیا کہ ناامنی کے جو خوف ہے نا وہ سب ختم کر دیے جائیں گے۔ اب دیکھیے تصور کریے یہ حکومت کون سی ہے، یہ وہی آفاقی حکومت ہے جو حضرت حجت کی ہے۔ حتیٰ ابا بصیر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کیا کہ آپ نے خود فرمایا اس آیت کے ذیل میں کہ نزلت فی القائم و اصحابہ، کی آیت ہمارے قائم اور ان کے اصحاب کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ 3 آیتیں اگر آپ اس طرح آیتیں اور دیکھیں، میں بعض آیتوں کا حوالہ دے دوں تاکہ اگر ناظرین دیکھنا چاہیں، خود سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128، یہاں پر بھی آپ چونکہ وقت کم ہونے کی وجہ سے بعض جگہوں پر ریفرنس دے دیا جائے کہ اگر ان آیتوں کو جا کر وہاں پر یہ مطالعہ کریں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 128، یہاں پر بھی اس روایت میں یعنی اس آیہ کریمہ کے ذیل میں جو روایتیں آئی ہیں ان میں بیان کیا گیا کہ مراد امام زمان ہے۔ ایک آخری آیت اگر آپ اجازت دیں تو میں پڑھ دوں، سورہ ہود آیت نمبر 86، کافی مشہور آیت ہے اور ہمارے ناظرین کو بھی الحمدللہ یہ آیت یاد ہوگی، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین
وما انا علیکم بحفیظ۔ اس آیہ کریمہ میں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اول ما ینطق بہ ہذہ الآیہ، سب سے پہلا کلام جو امام قائم آ کر کریں گے وہ اسی آیہ کریمہ کی تلاوت کریں گے اور فرمائیں گے کہ انا بقیت اللہ فی ارضہ، میں وہی خزانہ خدا، وہی ذخیرہ خدا ہوں جو تم جس کا انتظار کر رہے تھے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ بس قرآن مجید میں متعدد مقامات پر حضرت حجت کا تصور اور ان کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے، بہت ایک مستقل ٹاپک ہے یہ۔ چلیے آقا، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور چونکہ بات یہاں سے شروع ہوئی کہ دیگر ادیان میں یعنی دوسرے مذاہب میں امام کا تصور، قرآن مجید میں امام کا کہاں کہاں ذکر ہوا ہے، آپ نے بڑا مختصر واقعی۔ اور اب یہ بھی بتائیے کہ روایات کی روشنی میں، حالانکہ یہ چیپٹر بہت لمبا ہے، وقت ہمارے پاس کچھ بچا ہوا ہے، مختصر ہی صحیح ہمارے ناظرین تک بتائیے روایات کی روشنی میں امام زمان علیہ السلام۔ یہ بھی اگر آپ غور فرمائیے تو ہمیں دینی عقائد لینے کے لیے دو منبع ہیں اور دو جگہیں، ایک قرآن ہے، ایک روایات اور سنت ہیں۔ یہی تو دو جگہیں ہیں جہاں سے انسان دینی عقائد کو اخذ کرتا ہے اور سمجھتا ہے۔ روایات میں اگر آپ آئیے تو امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فروجہ شریف کے سلسلے میں کثرت کے ساتھ روایات موجود ہیں، بہت زیادہ۔ حضرت کی ولادت پہ روایات موجود ہیں، حضرت کے آنے سے پہلے روایات موجود ہیں، حضرت کی غیبت کے سلسلے میں روایات موجود ہیں، حضرت کے ظہور کے سلسلے میں روایات موجود ہیں، غیبت کے دور میں کیا حالات پیش آئیں گے اس سلسلے میں روایات موجود ہیں، اس غیبت کے زمانے میں کون لوگ کامیاب رہیں گے ان کے سلسلے میں روایات موجود ہے، حضرت کی غیبت کے زمانے میں حضرت کا انتظار کرنے والوں لوگوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں ان کے سلسلے میں۔ یعنی اگر آپ غور فرمائیے نا، ہمارے ائمہ ہر دور میں الگ الگ مشکلات کا سامنا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں دشمن الگ الگ اسلحوں کے ساتھ امام کے سامنے آئے تو اس طرح ائمہ نے ان کا جواب دیا، لیکن ایک چیز جو آپ مشترک دیکھتے ہیں وہ ہر امام کی زندگی میں، ہر معصوم کی زندگی میں حضرت حجت کی نسبت روایات موجود ہیں۔ یعنی آپ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع کریے اور اس کے بعد خود امام حسن عسکری علیہ السلام تک آئیے تو ہر معصوم کی زبان پر امام زمان کا ذکر ہے۔ اچھا، ہر معصوم کی زبان پر امام معصوم یعنی امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ذکر ہے۔ اور واقعاً ایسا نہیں کہ ایک دو روایات ہیں، بعض معصوم کی زبان پر 128 مرتبہ امام زمان کے سلسلے میں ان سے روایت جو ہم تک پہنچی 128، بعض معصوم کی نسبت 50 55، یعنی یہ وہ چیزیں، چونکہ الحمدللہ یہ کام ہم لوگوں نے بعنوان مہدویت شروع کیا تو یہاں پر لوگوں کے اندر ایک احساس تشنگی بھی جاگے کو جا کر تلاش کریں۔ جاگنا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام نے امام زمان کے بارے میں کیا کہا، کتنی روایات موجود ہیں۔ اچھا، امام رضا علیہ السلام نے امام زمان کے بارے میں کیا کہا، کتنی روایات موجود ہیں۔ امام ہادی نے کیا کہا، امام عسکری نے کیا کہا، یہ کتنی روایت، خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی روایات نے امام زمان کے بارے میں۔ میں ایک روایت اختصار کے ساتھ پڑھوں جہاں بہت عجیب ہے کہ ایک درس بھی ہے، پیغام بھی ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ لا تقوم الساعہ حتی یقوم قائم الحق منا، یعنی قیامت اس وقت تک آ ہی نہیں سکتی جب تک ہمارے قائم نہ آ جائیں۔ دیکھیں، خود قیامت نہیں آ سکتی مگر اس وقت تک جب تک حضرت قائم یعنی حضرت حجت تشریف نہ لائیں۔ پھر پیغمبر فرماتے ہیں یہ آئیں گے کب؟ اب دیکھیں بالکل مہدویت کے ٹاپک پہ پیغمبر گفتگو فرما رہے ہیں، ہم نے مہدویت کا عقیدہ یہیں سے لیا ہے۔ وَذَلِكَ حِينَ يَأْذَنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ وَمَن تَبِعَهُ نَجَا، یہ اس وقت ہوگا یعنی حضرت کا آنا اس وقت ہوگا جب اللہ اجازت دے گا، یعنی حضرت کا آنا بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ اللہ ہے۔ وَمَن تَبِعَهُ نَجَا، پیغمبر صاف لفظوں میں فرماتے ہیں جو بھی ہمارے مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی پیروی کرے وہ نجات پائے گا۔ وَمَن تَخَلَّفَ عَنْهُ هَلَكَ،
جو ان سے تخلف کرے گا، ان کے راستے پہ نہیں ہوگا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ پھر پیغمبر فرماتے اللہ اللہ عباد اللہ، یہ تعبیر عربی میں جب کوئی مطلب بہت اہم ہوتا ہے تو معصوم فرماتے اللہ اللہ، جیسے امام کی وصیت میں اللہ اللہ الصلاۃ، اللہ اللہ القرآن، جی جی، اسی طرح پیغمبر فرماتے اللہ اللہ عباد اللہ، بندگان خدا غافل نہ ہونا، یعنی حضرت سے فَأَتُوهُ وَلَوْ عَلَى الثَّلْجِ فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَخَلِيفَتِي، اگر تمہیں ان کی سمت آنا پڑے برف پہ چل کے تو بھی آنا، برف پہ چل کے، یہ ایک کام کی سختی کو بتایا گیا ہے کہ اس پہ چلنا بہت آسان نہیں ہے، لیکن اگر ان کے پاس ایسے بھی آنا پڑے تو بھی ان کے پاس آنا، چونکہ تمہاری نجات انہی میں ہے، ان کے راستے پر، وہ اللہ کے خلیفہ ہیں، خلیفۃ اللہ ہیں اور میرے جانشین ہیں۔ اب دیکھیں زبان پیغمبر میں اگر آپ غور فرمائیے کتنے حسین طریقے سے بیان کیا گیا، صحیح، حتیٰ مولا متقیان، میں جلدی کچھ روایتیں جہاں تک وقت ہو عرض کروں، امام علی علیہ السلام نے امام حسین سے، اب آپ گفتگو کی اہمیت کو سمجھیے کہ مہدویت اور امام زمان کا ذکر اتنا اہم ہے کہ ایک معصوم دوسرے معصوم سے فرماتا ہے۔ مولا متقیان امام حسین سے اس طرح فرماتے ہیں، اور اس روایت کو امام حسین نے نقل فرمایا، اچھا، کہ قالا للحسین، یعنی امام علی نے امام حسین سے فرمایا اتا سے من ولدک یا حسین، کہ وہ جو قائم ہیں مہدی ہیں وہ تمہاری نویں اولاد ہیں، یعنی تمہاری نسل میں سے نویں اولاد، هو القائم بالحق، اور وہی قائم بالحق ہیں، المظہر الدین، جو دین کو ظاہر کریں گے، یعنی جن کے آنے کے بعد دین ظاہر ہوگا، الباسط للعدل، جو عدالت کو پھیلا دیں گے، یعنی جس طرح ظلم و ستم کی بساط پھیلی ہوگی انہیں لپیٹ کر عدل و عدالت کی بساط پھیلائیں گے۔ پھر اس کے بعد امام حسین نے فرمایا قال الحسین، کس سے؟ مولا کائنات سے۔ امام کہتے ہیں فقل، تو میں نے اپنے بابا سے کہا یا امیر المومنین وَإِنَّ ذَلِكَ لَقَائِن، یہ کام ہوگا۔ حضرت نے فرمایا، اب حضرت یہاں قسم کھاتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں فقال ای والذی بعث محمد بالنبوہ واصطفاہ علی جمیع البریہ، قسم ہے اس خدا کی جس نے پیغمبر کو مبعوث کیا، تمام مخلوقات پر پیغمبر کو چنا، یہ کام ہو کر رہے گا، یعنی حضرت آئیں گے، بساط عدل پھیلائی جائے گی، لیکن بعد غیبت و حیرت، غیبت ایک درپیش ہوگی اور ایک حیرت و گمراہی، یہ غیبت کا زمانہ جو ہوگا حیرت و ضلالت کا ہوگا، ولا تثبت علی دینہ الا المخلصون، اور اس غیبت کے زمانے میں ہر کوئی دین پر باقی نہیں رہے گا سوائے مخلصین کے، یعنی جن کے وجود میں خلوص ہوگا، المباشرون لروح الیقین، وہ لوگ دین پر باقی رہیں گے جن کی تائید روح یقین سے ہوگی، یعنی جن کے وجود میں یقین ہوگا، الذین اخذ اللہ میثاقہم، وہ لوگ جن سے اللہ نے پیمان لیا ہوگا ہماری ولایت کے سلسلے میں، جی، وَكَتَبَ فِي قُلُوبِهِمْ الْإِيمَانَ، جن کے دلوں میں ایمان لکھا ہوگا، وَأَيَّدْهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور تائید ان کی روح الامین سے ہوگی۔ توجہ فرما لیں، یہ تصور دیکھیے، خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام زمانہ کے وجود کی بشارت صدیقہ طاہرہ کو دی ہے، اچھا، بشارت کے طور پہ۔ آپ غور فرمائیے، رحمت للعالمین جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہو، جی، وہ بشارت دے کس کو؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو، امام زمان کی۔ کس طرح؟ پیغمبر فرماتے ہیں ابشری یا فاطمہ المہدی من، پیغمبر فرماتے فاطمہ میں تجھے بشارت دیتا ہوں کہ مہدی تمہاری اولاد میں سے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، غور فرمائیے کہ یہ کس امام کا ذکر ہو رہا ہے، صدیقہ طاہرہ کو جس کے آنے کی بشارت دی جا رہی ہے۔ یا بعض روایات میں ملتا ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ایک بہت ہی مفصل روایت ہے، جہاں پر میں ترجمہ کر دوں، وقت نہیں ہے، کہ امام حسن مجتبیٰ نے اس دور کے حالات بتائے کہ جس دور میں حضرت کو آنا ہوگا۔ امام نے فرمایا کہ یہ امر انتظار جو تم کر رہے ہو یہ واقع نہیں ہوگا مگر اس وقت
جب تم میں سے بعض دوسروں سے بیزار ہو جائیں گے. اگر آپ زمانے کو دیکھیے، ہر ایک دوسرے پر کفر و شرک کا فتویٰ لگے روایات میں. بالکل کہ ہر سامنے کی بات. تم ایک دو حتیٰ جو روایت کا جملہ ایک دوسرے پہ تھوکیں گے. تھوکنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں کرے گا، ایک دوسرے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے گا، حتیٰ ایک دوسرے کو کافر، ایک دوسرے پہ لعنت. یہ جملے امام حسن مجتبیٰ کے کہ ایک دوسرے پہ اس طرح بہتان تراشیاں، الزام تراشی کہ تم یہ اس وقت ہوگا کہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ظہور ہوگا اور ان تمام برائیوں کا حضرت خاتمہ فرما دیں گے. لہٰذا اگر آپ اس سلسلے کو ملاتے چلے جائیے تو ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے، میں نے عرض کیا، روایات غیبت کے دور کی ہیں، حضرت کے ولادت کے سلسلے میں ہیں، غیبت کے زمانے میں ہمارے وظائف کیا ہیں، ہر معاملے کو لے کر روایات کثرت کے ساتھ موجود ہیں. شاید کم وہ موارد ہوں جن کے بارے میں اتنی طول و تفصیل کے ساتھ روایات موجود ہیں. اگر بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اور بڑا ایک شوق پیدا ہو رہا ہے خود ہمارے اندر، اور ہم یقین کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کے اندر بھی یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہوگی. ہم 2 منٹ آپ کا اور اس طرح سے لینا چاہیں گے کہ خود آپ کو اس پروگرام کو کرنے میں جو ایک کیفیت محسوس کر رہے ہیں، اور اپنے ہمارے ناظرین سے بھی آپ کیا کہیں گے کہ اپنے اندر وہ کیسا جذبہ پیدا کریں. دیکھیے، یہ پروگرام ہم اپنے وقت کے امام کے سلسلے میں کر رہے ہیں جی، جس کی معرفت آج ہمارے اوپر لازم و ضروری ہے. اور بیمن ہی رزق الورا، جو کچھ رزق مجھے مل رہا ہے حضرت کے صدقے میں مل رہا ہے. یعنی اگر آج اس عالم میں کوئی واسطہ فیض ہے جس کی وجہ سے فیض الہی آپ تک پہنچ رہا ہے، وہ ذات امام زمان کی ہے. شاید ہمارے ناظرین نے دعائیں ندبہ کا یہ جملہ ضرور سنا ہوگا، این السبب المتصل بین الارض والسماء. کہاں ہے وہ ذات جس نے زمین کو آسمان سے متصل کر رکھا ہے، جوڑ کر رکھا ہے. یعنی آسمان سے آنے والا رزق سب کچھ اسی ذات کے فیض سے اور اسی ذات کے واسطے سے آتا ہے. اب آپ اس ذات کا ذکر کریے تو میں خود بھی اپنے احساسات شاید نہ بتا سکوں کہ جس کی غلامی کا دم بھر رہا ہوں، جس کے صدقے میں میری روح، میری غذا، میری سانسیں ہیں، اس امام کی بارگاہ میں پھر عرض کروں گا، یہ بھی میں اپنی جانب سے نہیں کر رہا ہوں، خود حضرت کا لطف کرم ہوا مجھ پر، حضرت کا لطف کرم ہے آپ پر کہ ہم وہاں بیٹھ کر اپنے وقت کے امام کا ذکر کر رہے ہیں اور زندگی کے ان لمحات کو اتنا مبارک کر رہے ہیں کہ کل روز قیامت ہم ان لمحوں پر افتخار کریں گے کہ کاش یہ لمحات اور بسر ہوئے ہوتے. یقیناً. چلیے آگے، بہت بہت ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور واقعی یہ امام کی عنایت ہے ہم تمام لوگوں پر، اور خاص کر الحمدللہ بہت دل کی گہرائی سے یہ بات نکل رہی ہے کہ اس چینل ون کے اس پلیٹ فارم کی بظاہر ہم 2 لوگ گفتگو کر رہے ہیں، مگر ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں تک یہ پیغامات، امام کی یہ باتیں پہنچ رہی ہے. یہ امام کا لطف و کرم ہے، خدا بند عالم کی توفیق شامل حال. ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ تمام ناظرین کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہم سے اسی طرح جڑے رہیے، تو انشاءاللہ ہم اسی طرح آپ کی خدمت بھی کرتے رہیں گے. اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے یہی وقت ہوگا جب آپ سے ملاقات ہوگی، اور امام کے سلسلے سے یہ گفتگو کا سلسلہ پھر آگے بڑھایا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.